حضور علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل ہے. اللہ کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشکل کشا بنایا. کہا اللہ کے سوا کسی کو بھی مشکل کشا ماننا شرک ہے. میں نے کہا کیا یہ دلیل الوہیت ہے؟ کہا ہاں، مشکل کشا ہونا دلیل الوہیت ہے. اللہ کے سوا کسی کو بھی مشکل کشا مانا جائے گا تو یہ شرک ہو جائے گا. میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ مشکل کشا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حضور علیہ السلام کو بھی مشکل کشا بنانے والا اللہ، انبیاء کو بھی مشکل کشا بنانے والا اللہ، اولیاء کو بھی مشکل کشا بنانے والا اللہ. جیسا مشکل کشا اللہ ہے ویسا مشکل کشا اور کوئی نہیں ہے. اللہ کو ہم جیسا مشکل کشا مانتے ہیں ویسا مشکل کشا ہم حضور علیہ السلام کو بھی نہیں کہتے، کیونکہ اللہ ذاتی خزانوں سے مشکل کشا ہے اور حضور عطائی خزانوں سے مشکل کشا ہے. اللہ کو مشکل کشائی میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. حضور جو مشکل کشائی کرتے ہیں وہ اللہ کی مدد سے کرتے ہیں. اللہ جب کسی کو دیتا ہے تو کسی کے دیے سے نہیں دیتا. حضور جس کو دیتے ہیں اللہ کے دیے سے دیتے ہیں. کہا نہیں، غیر اللہ سے استعانت کرنا شرک ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر نماز میں پڑھتے ہیں. ایاک نستعین کہ ہم تجھے سے مدد مانگتے ہیں. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ غیر اللہ سے استعانت کرنا شرک ہے. اللہ کے سوا کسی سے بھی استعانت کرنا، مدد مانگنا شرک ہے. میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ایاک نستعین پڑھتے ہیں، اور میں بتا چکا کہ وہاں پر جب مدد مانگی جائے گی تو ذاتی خزانوں سے دے گا، اور یہاں پر جب مدد مانگی جائے گی باذن اللہ مانگی جائے گی. یہاں پر جب مدد مانگی جائے گی اللہ کی مدد کا عقیدہ رکھ کے مانی جائے گی. یہ عقیدہ رکھ کے مانا جائے گا کہ حضور جو دیتے ہیں اللہ کی عطا سے دیتے ہیں. کہا نہیں نہیں، غیر اللہ سے استعانت کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. غیر اللہ سے استعانت کرنا شرک ہو جائے گا. کسی صورت بھی غیر اللہ سے استعانت کا عقیدہ کرنا، مدد لینے کا عقیدہ کرنا، مشکل کشائی کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہو جائے گا. کہا کہ میں نے کہا کہ یہ کیسے بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ صبر سے اور نماز سے استعانت کرو. میرے امام احمد رضا نے پہلے اس آیت کو نقل کیا، پھر 24 کے قریب حدیث نقل کی کہ اللہ نے استعانت کا حکم دیا. اللہ فرما رہا ہے صبر سے استعانت کرو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ صبر خدا ہے کہ اس سے استعانت کا کہا جا رہا ہے. نماز سے استعانت کرو، کیا نماز خدا ہے جس سے استعانت کا کہا جا رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فرمایا حضور نے صبح کی سحری سے استعانت کرو، کیا وہ خدا ہے جس سے استعانت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ رات کی عبادت سے استعانت کرو، کیا وہ عبادت خدا ہے جس سے استعانت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے 24 حدیث نقل کی سوشل لائف کے معاملات میں بھی کہ یہاں بھی استعانت کرتے ہو، وہاں بھی استعانت کرتے ہو، وہاں بھی استعانت کرتے ہو. اپنے نفس کی تسلی کے لیے بھی جو ہے وہ استعانت کر رہے ہوتے ہو. ان سب چیزوں میں جو تمہیں ہے استعانت جائز نظر آ رہی ہے. جب حبیب خدا کی بارے میں استعانت کی باری آئے اور باذن اللہ استعانت کا بیان کیا جائے اور ان کا مشکل کشا کہا جائے تو یہاں تمہیں شرک کا فتویٰ کو چھوڑنا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں، ہم حضور سے استعانت کرتے ہیں اور حضور کا اختیار باذن اللہ مانا جائے تو پھر استعانت کرنا شرک نہیں ہوگا بلکہ عین قرآن و حدیث کے مطابق مانا جائے گا. اللہ اکبر. پھر فرمایا آپ نے کہ اللہ کریم نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں جب فرمایا کہ بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، یہاں تو سمجھ آ رہی ہے. کہا پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل ان کا مددگار ہے. پھر فرمایا کہ صالحین مومنین ان کے مددگار ہے. اعلیٰ حضرت نے اب یہاں پر اعلیٰ حضرت کا عقیدہ بتا رہا ہے. یہاں پر اب ہم تم سے سوال کرتے ہیں جو کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی سے استعانت کرنا جائز نہیں ہے، کیا جبرائیل خدا ہے جس کو مددگار فرمایا جا رہا ہے؟ کیا مومنین جو صالحین ہیں کیا وہ خدا ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مددگار کہہ رہا ہے لوگوں کا؟ کہ اللہ ان کا مددگار، جبرائیل ان کا مددگار، پھر صالحین مومنین ان کے مددگار. کیا یہ صالحین اور جبرائیل خدا ہے جو مددگار بن رہے ہیں؟ جواب ہے یہ بندہ خدا ہے، اور جبرائیل جو استعانت کر رہا ہے وہ اللہ کی عطا سے استعانت کر رہا ہے. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ جس کو اذن دے دے وہ استعانت کرتا بھی ہے اور اس کی استعانت لینے کا حکم بھی ہے. یہاں پر پھر امام احمد رضا بیان کرتے ہیں اشارتاً تاکہ یہ بات بھی اس کے نوٹ میں آ جائے. اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہاں یہی وہ مقام ہے
کہ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ بے دین جو کہتے ہیں کہ حضور کو حضور سے استعانت کرنا جائز نہیں ہے، وہ بد عقیدہ بد مذہب لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگنا شرک ہے، وہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہیں دے سکتے. اعلیٰ حضرت ان سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، ان کو غنی کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے، ان کو دولت مند کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ آیت تو عقیدہ اہل سنت کی حضور سے استعانت کرنے کی اور حضور کو مشکل کشا ماننے کی بڑی بین دلیل ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھو اللہ جیسے خود کو دینے والا کہہ رہا ہے اپنی عطا سے اپنے حبیب کو بھی دینے والا کہہ رہا ہے، جیسے خود کو دولت مند کرنے والا کہہ رہا ہے اپنے حبیب کو بھی دولت مند کرنے والا کہہ رہا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت جھوم جھوم کے کہتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، کل جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار. کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی مددگار ماننا جو ہے وہ شرک ہو جائے گا. تو کیا اللہ نے قرآن میں تفصیل سے بیان نہیں کیا کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نازل کیا جو مسلمانوں کے مددگار بنے. اب کیا وہ ملائکہ کو خدا مانا جائے گا جو مددگار بنے جن کو اللہ مسلمانوں کا مددگار کہہ رہا ہے؟ نہیں، خدا نہیں مانا جائے گا بلکہ خدا کا بھیجا مانا جائے گا اور خدا کی عطا سے استعانت کرنے والا مانا جائے گا. تو اسی طرح اگر ملائکہ مددگار ہو سکتے ہیں تو مقصود کائنات مددگار کیوں نہیں ہو سکتے؟ انبیاء مددگار کیوں نہیں ہو سکتے؟ اولیاء کو اللہ کی عطا سے مددگار ماننے میں شرک کہاں سے آ رہا ہے؟ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 ابدالوں کا ذکر جس حدیث میں فرمایا کہ 40 اولیاء ایسے رہیں گے قیامت تک دنیا میں، جب تک وہ ہوں گے قیامت نہیں آئے گی. 40 ابدال اللہ کے 40 ولی قیامت تک ہر دور میں ایسے ہوں گے، یعنی وہ دنیا سے جائیں گے تو اور آ جائیں گے، وہ جائیں گے تو اور آ جائیں گے. ہر دور میں اللہ کے 40 ایسے ولی فرمایا دنیا میں رہیں گے جن کی وجہ سے رحمتوں کا نزول ہوگا، جن کی وجہ سے لوگوں کی حاجات کو پورا کیا جائے گا، جن کی وجہ سے لوگوں پر اللہ کی عنایات ہوگی. اب کیا اللہ محتاج ہے لوگوں پہ عنایت کرنے میں کسی ولی کا؟ معاذ اللہ، یہ تو تصور رکھنا ہی کفر ہوگا. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ اپنے ولیوں کو مقام دیا ہے کہ ان کے صدقے سے اللہ لوگوں پر اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اللہ اپنے اولیاء کے صدقے سے لوگوں کی حاجات کا پورا فرمائے گا. تو کیا یہ استعانت نہیں ہے؟ کیا یہ مشکل کشا نہیں بن رہے؟ کیا لوگوں کی حاجت روائی میں ان کا کردار نہیں آ رہا؟ جب اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا ہے تو تمہیں قبول کرنے میں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟